الرحمن الرحیم۔ دوسری بات، ایک اہم مسئلہ ہے، اللہ کرے آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بسم اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جزء من القرآن ہے، لا علی التعیین ہے، پورے قرآن کا جز ہے ایک بسم اللہ، سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ، سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ۔ یہ دروازے کھلوا دے تو میرے خیال میں آواز اس طرح گونجے گی نہیں۔ جو کوئی خدا کا بندہ ہو وہ دروازہ بھی کھول دے، اور پیچھے جو بیٹھے ہوئے بھائی دروازے کھول دو، دو دروازے دونوں کھول دیں، کھڑکیاں بھی کھول دے تو خدا کرے کہ آواز تو بہت گونجتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لا علی التعیین ایک بسم اللہ سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ قرآن کا جز ہے، ہر سورت کا جز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہر سورت کا جز ہے۔ امام مالک کے ہاں سورہ نمل کے علاوہ کوئی بسم اللہ قرآن کا جز ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی سورت کا بسم اللہ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ قرآن کی ایک لفظ کا انکار کرنا، آدمی کو ایک زیر زبر پیش کا انکار کرنا کفر تک پہنچاتا۔ اب یا ابو حنیفہ کافر ہے حنفی ہے، یا شافعی کافر ہے، یا امام مالک کافر ہے، اور آپ رافضی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ رافضی کافر ہے۔ اگر ایک بسم اللہ صرف قرآن میں ہے سورہ نمل کے علاوہ، فرض کر لو کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ لگا دو، باقی ہر سورت کا نہیں ہے، ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ جز نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ امام شافعی کافر ہوگا، اس لیے کہ وہ 112 بسم اللہ بڑھا رہا ہے، ہر سورت کا جز قرار دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ صرف ایک بسم اللہ، تو 112 113 بسم اللہ امام شافعی بڑھا رہا ہے۔ اگر ابو حنیفہ ٹھیک ہے تو امام شافعی بڑھا رہا ہے وہ کافر ہے، اور اگر امام شافعی ٹھیک ہے کہ ہر سورت کا جز ہے تو امام ابو حنیفہ 113 بسم اللہ کا انکار کر رہا ہے تو ابو حنیفہ کافر ہے۔ آپ میری بات سمجھے؟ اور امام مالک تو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ علماء بنی اسرائیل اب میں موجود ہے، مدرسین ہے سارے حضرات، تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ امام مالک کافر ہے، اور یہ ابو حنیفہ یا شافعی، ایک تو کافر تو ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اس لیے اللہ کے لیے اس بات کو نوٹ کر لو۔ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ مالکی ہے، اور حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، بدایۃ المجتہد وغیرہ ان کی کتاب ہے۔ حضرت ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کی طرف نسبت غلط کی گئی ہے۔ امام مالک کا مذہب بھی وہی ہے جو ابو حنیفہ کا مذہب ہے، کہ سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ ایک بسم اللہ قرآن کا جز ہے، لا علی التعیین۔ اب کس صورت کے ساتھ لگائیں گے، لیکن لا علی التعیین۔ تو امام مالک کی تو الحمدللہ اشکال سے ہم نے بچا دیا، اور صاحب البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا ہے، اس لیے مالکی آدمی کہہ رہے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں میں امام مالک کو بدنام کیا گیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں میں۔ اب امام مالک کو گویا کہ کافر قرار دے رہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ فرماتے کہ وہ بسم اللہ کا منکر نہیں ہے قرآن کے جز ہونے کا، ان کا مذہب وہی ہے کہ ایک بسم اللہ سورہ نمل کے بسم اللہ کے علاوہ وہ جزء من القرآن، قرآن کا جز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ اب رہ گیا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ٹکر۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایک بسم اللہ ہے سورہ نمل کے علاوہ،
امام شافعی کہتے ہیں ہر سورت کا جز ہے. تو یا 112 113 بسم اللہ امام شافعی بڑھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو ابو حنیفہ کافر ہے. اور اگر ابو حنیفہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے ابو حنیفہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو پھر امام شافعی کافر. اشکال تو سمجھ میں آ گیا؟ جواب ذرا سمجھ لینا. جواب یہ ہے ما نقل الینا، یہ چیزیں آپ توجہ نہیں کرتے تو بعد میں کہتے ہیں کہ جی کاتب نے غلط لکھا، الف کو لین اصفان میں بڑھا دیا اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود امی تھے، ان پڑھ تھے، اس کو پتہ نہیں چلا. اس قسم کی کافی غلطیاں بھی نکال دیتے قرآن میں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب ساتھی سبق سنتے نہیں ہے تو پھر مسئلہ یہی ہوتا. اب مسئلہ سمجھو. قرآن کی تعریف کل آپ کو بتایا ما نقل الینا بین دفتِ المصاحف. یہ جو گتوں کے درمیان میں رسم عثمانی اور خط قرآنی، رسم عثمانی اور خط قرآنی کے ساتھ جو کچھ لکھا گیا ہے یہ قرآن ہے. چنانچہ سورۃ الفاتحہ مکیۃ یا سورۃ البقرہ مدنیۃ جو لکھا جاتا ہے یہ رسم قرآنی میں نہیں، یہ خط قرآنی نہیں ہے. آپ دیکھیں غور کر لو. الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اللہ کو رسم الگ ہے، اور سورۃ الفاتحہ مکیۃ مدنیۃ وہ بالکل اس کا رسم الگ ہے. جو لوگ خط جانتے ہیں، تحریر جانتے ہیں، یہ ہے بالاتفاق اللہ آپ کو بھلا کر قرآن کی یعنی رسم قرآنی میں اور رسم عثمانی پہ جو کچھ لکھا گیا یہ قرآن ہے. اب اس کو سمجھنے کے بعد اب سمجھو. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی بسم اللہ کو قرآن کا جز مانتے ہیں، لیکن امام شافعی ہر سورت کا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ صرف ایک سورت کا بسم اللہ سورہ نمل کے علاوہ. اب مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ کو مانتے دونوں ہیں، لیکن آپ کہیں گے 100 زائد بسم اللہ وہ مانتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ باقی سورتوں کی ابتدا میں لکھا جاتا ہے، اس کی حیثیت تاکید کی ہے، مؤکد اور تاکید مل کر کے ایک شمار ہوتے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، تاکید نہیں، تاسیس کی حیثیت ہے. یہ اتفاق ہے یہاں سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک، اس پر اتفاق ہے کہ منظور یہی ہے. منظور اسی کو کہتے ہیں، اس پر اتفاق ہے. لیکن اب کوئی کہتا ہے کہ منظور 6 فٹ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ 4 فٹ ہے. دونوں ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے 6 فٹ ہے اور کوئی کہتا ہے 4 فٹ. اس پر اتفاق ہے کہ یہاں سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک یہ سارا کا سارا منظور ہے. لیکن کوئی 4 فٹ کہتا ہے اور کوئی 6 فٹ کہتا ہے. جو 6 فٹ کہتا ہے تو اس کا فٹا جو ہے نا وہ چھوٹا ہے، اور جو 4 فٹ کہتا ہے کہ وہ بڑا ہے. یہ جو آپ کا مدرسے کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے زمین ہے، یہ 16 ایکڑ ہے، نہیں بلکہ 8 ایکڑ ہے. بالکل دونوں ٹھیک ہے. 16 ایکڑ بھی ٹھیک ہے اور 8 ایکڑ بھی ٹھیک ہے. ایرانی ایکڑ جو ہوتا ہے وہ اللہ آپ کو بھلا کرے آپ کے اس ایکڑ کے دگنا ہے. آپ جس کو ایکڑ کہتے ہیں، آیا سمجھ میں؟ تو اب اس پر اتفاق ہے. اب قرآن کی آیتیں بھی کوئی کہتا ہے 6666، کوئی کہتا ہے کہ 6640، سمجھے، اور 44. تو یہ جو آیت کی تعریف میں اختلاف ہے. باقی اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ کی با سے الناس کی سین تک، والناس کی سین تک یہ پورا قرآن ہے. رسم قرآنی میں، خط قرآنی میں لکھا ہوا. اب کوئی کہتا ہے آیتیں زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ آیت یہی حال بخاری کا. کوئی 9000 حدیثیں بتاتے ہیں، کوئی 7000 حدیثیں بتاتے ہیں، اور کوئی 6000 حدیثیں بتاتے ہیں، کوئی 9500 حدیثیں بتاتے ہیں، اور کوئی اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے 7000 7500 جیسے کہ آپ کی کتابوں میں نمبر لگا ہوا ہوتا. وہ تو ایک حدیث کے کبھی بعض اس کو 3 شمار کرتے لمبی حدیثیں، اور بعض نے 1 شمار کر دیا تو کم ہو گئے، اور کس نے زیادہ کر دیا. تو اس پر تو اتفاق ہے کہ رسم قرآنی میں، خط قرآنی میں اور رسم عثمانی میں جو کچھ اس رسم کے ساتھ لکھا ہو یہ قرآن ہے.
آیا مسئلہ؟ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ کو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ جو لائی جائے، اس کی حیثیت تاکید کی ہے اس کی، اور اصل شمار ایک بسم اللہ ہوگا سورہ نمل کے علاوہ، باقی تاکید کی حیثیت۔ آپ دیکھیں ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ لما توعدون میں ما زائد ہے، یہ لا زائد ہے، ما توعدون فاعل ہے کس کا؟ ہیہات کا۔ کون سے ہیہات کا؟ دونوں مؤکد تاکید ایک ہے۔ ان زیدن کریمن، ان زیدن کریمن، زیدن کو نصب کس نے دیا؟ کریمن کو رفع کس نے دیا؟ کون سے ان نے دیا؟ ان زیدن کریمن، ان زیدن کریمن۔ تو بتاؤ کہ زید کو نصب کس نے دیا؟ آپ سمجھ، مؤکد تاکید دونوں مل کر کے ایک ہی شمار ہوتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بسم اللہ آگے وہ بمنزل تاکید کی ہے، سمجھے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تاسیس ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معنی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی فتح علینا ابواب العلوم بالفاتحہ، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علم کے دروازے کھول دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نجانا من عبادت البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی نجانا من عبادت آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی وفقنا لاداء حقوق النساء، الذي وفقنا لأداء حقوق النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي انزل علينا مائدة من السماء من الرزق۔ یہ امام شافعی کے ہم بسم اللہ کے ترجمے الگ الگ ہے، تاسیس ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم تاکید ہے۔ اللہ واسطے بتاؤ کس کو سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ رسم قرآنی میں، اس لیے کافر رافضی خود کافر ہے، نہ ابو حنیفہ کافر ہے نہ شافعی کافر۔ رسم عثمانی میں جو کچھ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ یہ ضیاء الدین منحوس نے لکھا تھا، یہ اعتراض و سوالات انہوں نے لکھے، اور اس وقت اس کا چیلنج تھا یہ تھا کہ کوئی مجھ سے بحث کرے۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے کہا بحث میں کرتا ہوں، آپ میرے معاون بن جاؤ، یا یہ کہ آپ بحث کریں میں آپ کا معاون بن جاتا ہوں۔ پھر خدا نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا الحمدللہ، ہمارے مناظرے کی نوبت آئی بھی نہیں۔ یہ کم کا جامع فیضیہ کم کا پڑا ہوا تھا، خوب مسئلہ سمجھو۔ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہو گیا۔